اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. اعلان برات ہے، قطع تعلقی کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ان لوگوں کی طرف جن سے تم نے معاہدہ کیا ہوا تھا، مشرکین عرب میں سے، کہ بھائی اب تم نے یہ معاہدہ خود توڑا، اب اس کا انجام بھگتو گے، نہ اب کوئی معاہدہ رینیو ہوگا اور نہ کوئی نیا معاہدہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. So, we begin in the name of Allah. This is a declaration of disassociation, a declaration of severing ties from Allah and His Messenger towards those with whom you had a covenant, from the polytheists of Arabia. It states that you have broken this covenant yourselves, and now you will face the consequences. There will be no renewal of the covenant, nor will there be a new covenant. You see, they had also broken the covenant, yet Allah granted them respite. فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ. دیکھیں اس میں بھی انہوں نے معاہدہ توڑا تھا، پھر بھی اللہ نے مہلت دی. فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ. 4 مہینے کے لیے تمہیں اجازت ہے کہ اس سرزمین میں چل پھر سکتے ہو، اس کے اندر اپنا فیصلہ کر لو. ہونا تو چاہیے تھا اسی ٹائم کے گھاٹے اترتے، لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت کا غلبہ کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے. You have permission to roam in this land for 4 months. Make your decision within this time. It should have been that the punishment was immediate, but still, the mercy of Allah prevailed, granting a time of 4 months. وَاعْلَمُوا. اور خوب جان لو انکم غیر معجز اللہ، کہ بے شک تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے. اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے نا وہ اسٹیبلش ہو جانا ہے. وَاعْلَمُوا and know well that you cannot escape Allah. Indeed, you cannot render Allah powerless. Whatever decision Allah has made will surely be established. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ. اور یقیناً اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کرنے والا ہے کافروں کو. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ. اور لوگوں میں اعلان کر دو اللہ کی طرف سے، وَرَسُولِهِ. اور اس کے رسول کی جانب سے. إِلَى النَّاسِ. لوگوں میں. یوم الحج الاکبر. حج اکبر کے دن. وہ میں نے بتایا بخاری مسلم میں ہے کہ یہ یوم النہر یعنی میدان عرفات 9 ذی الحجہ، اس سے اگلا دن جو قربانی کا منا کے میدان میں، وہ حج اکبر کا دن، یوم النہر قربانی کا دن. And indeed Allah humiliates the disbelievers and announce among the people the message from Allah and His Messenger. On the day of the great Hajj, I have mentioned that this is the day of Nahar, which is the day of sacrifice, and it falls on the 10th of Dhul Hijjah, the day after the day of Arafah. This is the day of the great Hajj, the day of Nahar, the day of sacrifice. ان اللہ بریء من المشرکین. اور اعلان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اعلان برات کرتا ہے مشرکین سے. بس ابھی تک تو جو چھوٹ دی گئی تھی نا تمہیں، جو قرآن میں بھی جگہ جگہ مکی صورتوں میں آیا، نبی ان سے درگزر کرو، انہیں ڈھیل دو، وقت آئے گا. اب وہ وقت اب تمہارا ختم ہوا جاتا ہے. Allah declares His disassociation from the polytheists. The announcement is that Allah has declared His disassociation from the polytheists. Up until now, the respite that has been granted to you, which has been mentioned in various places in the Quran, especially in the Meccan surahs, is that the Prophet should overlook them and give them respite. The time will come, and that time is now coming to an end for you. وَرَسُولُهُ. اور اس کا رسول بھی اب بری ہے. اچھا آپ دیکھیں اللہ کے ساتھ رسول کا بھی ذکر ہو رہا ہے بار بار. کیوں؟ اللہ کے بارے میں تو کسی کا کنسیپٹ آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا ڈاڈا ہے، لیکن حضور ذرا شفقت فرمانے والے ہیں، اور حضور شفقت فرماتے بھی تھے، منافقین کے بہانوں کو سن بھی لیتے تھے،
لیکن اب رسول کے بیاف پہ بھی اللہ نے آیات نازل کی ہیں کہ یہ نہ ہو کہ اگر اللہ کی طرف سے دھمکی آئی ہے تو نبی سے جا کے کوئی عرضی پیش کر دو. یہ اعلان اللہ رسول دونوں کی جانب سے ہے. اب شریعت اسٹیبلش ہونی ہے. رسول اللہ کی رحمت تمہیں کوئی ہیلپ نہیں کرے کیونکہ اللہ نے اعلان برات کر. And the messenger and his messenger are now free from blame. Why is the mention of Allah and the messenger occurring repeatedly? One might have a concept of Allah as being very great, but the Prophet, peace be upon him, is compassionate and used to listen to the excuses of the hypocrites. However, now Allah has revealed verses regarding the messenger as well, so that if a threat comes from Allah, one cannot simply present an excuse to the Prophet. This announcement is from both Allah and the messenger. Now, the Sharia must be established. The mercy of the messenger of Allah will not help you, because Allah has declared his disavowal. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. اگر اب بھی توبہ کر لو تو چلو تمہارے لیے پھر بھی بہتری ہوگی, چھوڑ دیا جائے گا. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ, اور اگر تم منہ پھیرو گے, فَاعْلَمُوا, تو خوب جان لو, انکم غیر معجز اللہ, کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ فرما دیا نا اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کو زیر نہیں کر سکتا. وبشر الذین کفروا بعذاب علیم, اور خوشخبری سنا دو کافروں کو دردناک عذاب کی. یعنی وہ عذاب جس کا سن سن کے بقول ان کے ہمارے کان پک گئے ہیں. 13 سالہ مکی دور, 8 سالہ مدنی دور, کہ کب آئے گا عذاب. اب تو ان کو یقین ہو گیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہونا, آ گیا جو ان پہ لاؤ, خوشخبری دے دو. بڑی یعنی وہ انتظار کر رہے تھے. تو اب اس میں ٹونٹ بھی موجود ہے. انہوں تو چاہیے تھا کہ انہیں وعید سنا دو, لیکن وعید نہیں کہا گیا, خوشخبری دے دو. الا الذین عاہدتم من المشرکین, سوائے ان مشرکین کے جن سے تمہارا معاہدہ ہے. ذرا مختلف قبیلے تھے نا. ثم لم ينقصوکم شیئا, اور انہوں نے اس معاہدے میں کوئی کمی بیشی نہیں کی. If you repent now, it will still be better for you, and you will be forgiven. But if you persist in your wrongdoing, know well that you cannot overpower Allah. Whatever decision Allah has made, no one can change it. And give glad tidings to those who disbelieve of a painful punishment. This is the punishment that, according to them, has made our ears deaf after hearing it for so long. After 13 years in Mecca and 8 years in Medina, they must now be certain that nothing will happen to them. Bring it on them. Give the good news they were waiting eagerly. Now there is also a warning present. It should have been that you warned them, but no warning was given. Give the good news except for those polytheists with whom you have a treaty. They were different tribes, and they did not alter this treaty. وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا, اور انہوں نے کبھی کسی دوسرے قبیلے کی تمہارے خلاف ان قبیلے والوں کی مدد نہیں کی. فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ, تو ان کے ساتھ جتنا معاہدہ ہے نا اسے پورا کر دو. اِلَى مُدَّتِهِمْ, جو اس کی مقررہ مدت ہے. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ, بے شک اللہ تعالی پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے. دیکھ لیں میدان جنگ میں بھی جب اتنی پاور مسلمانوں کے پاس ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی رول نہیں کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے, نہیں, رولز کے مطابق چلنا ہے. And they never assisted any other tribe against you. So fulfill the treaty you have with them, except for its specified duration. Indeed, Allah loves the righteous. Surely Allah Almighty favors the pious. Look, even in the battlefield when Muslims have such power, Allah is saying that there are rules. It is not permissible to do anything in love and war. No, it must be according to the rules. لیکن فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ, جب یہ 4 مہینے حرمت والے گزر جائیں. اب یہاں حرمت والے مہینوں سے مراد وہ حرمت والے مہینے نہیں ہیں جو اسلام میں رائج ہیں, یعنی یہ وہ 4 مہینے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے کہ اس میں کوئی لڑائی نہیں ہوگی,
ایک تو وہ حرمت والے 4 مہینے نا جو کنزیکٹو 3 ہے، ذی-قعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب. ایک یہ جو 4 مہینے کا ٹائم انہیں مدت دی گئی تھی. اب ظاہر ہے اس میں 4 مہینے کون سے ہوں گے؟ ذوالحجہ کے اندر تو ظاہر ہے وہ حج ہو رہا تھا، اس کے بعد محرم، صفر، ربیع الاول اور ربیع الثانی، یہ 4 مہینے اس وقت بن رہے ہوں گے. یہ 4 مہینے کا ٹائم ہے. جب یہ 4 مہینے But when these 4 sacred months pass, here the sacred months do not refer to those that are recognized in Islam. These are the 4 months for which Allah has granted a respite, during which no fighting will occur. The first 3 are the sacred months, Dhul Qidah, Dhul Hijjah, and Muharram, and the 4th is Rajab. This 4-month period was given to them, and it is clear which months are included. Dhul Hijjah is when the pilgrimage takes place, followed by Muharram, Safar, and Rabi al-Awwal. And in the second month, these 4 months will be in effect. This is the time of the 4 months. When these 4 months pass, گزر جائیں فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، پھر تم نے مشرکین کو قتل کرنا ہے جہاں کہیں بھی نظر آ جائے. کیوں؟ اللہ کا عذاب ہے. آپ دیکھیں قوم لوط پہ جب عذاب آیا تو ہر بندے کے نام کا پتھر گرا ہے، حتیٰ کہ جو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو نکل گئی تھی وہاں سے، اس نے جب مڑ کے دیکھا ہائے میری قوم، اس کے اوپر بھی آگے پتھر پڑا. تو اس طرح جہاں جہاں یہ نظر آئیں گے تو عذاب استیصال آئے گا، جو میں آپ کو سٹارٹ میں بتا چکا کہ اس دفعہ عذاب استیصال قتال کی شکل میں نازل ہوا. اب وہ اسلام کے مخالفین نے بس نا اتنا حصہ اٹھایا ہوا ہے، فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، قتل کرو مشرکین کو جہاں کہیں بھی تم پاؤ. ابھی بات تو مطلب یعنی کلپ کاٹے ہوئے ہیں قرآن کے بھی، انہوں نے چھوٹے چھوٹے کلپ جس طرح میرے کاٹے ہوئے ہوتے ہیں نا، کافروں، یہ کافروں والے کام ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کرنا. then kill the polytheists wherever you find them. Why? It is the punishment of Allah. You see, when the punishment came upon the people of Lot, stones were dropped on each person by name, even upon the wife of Prophet Lot who had left. When she turned back and said, "O my people," a stone fell upon her as well. Thus, wherever they are seen, the punishment of extermination will come. As I mentioned earlier, this time the punishment of extermination has descended in the form of combat. Now, the opponents of Islam have only taken this part. Kill the polytheists wherever you find them. They are talking about the verses of the Quran in a fragmented manner, just like the disbelievers do, taking things out of context. فَخُذُوهُمْ، انہیں گرفتار کرو، وَاحْصُرُوهُمْ، اور اگر کہیں یہ کسی مکان کے اندر یہ قلعے میں چھپے ہوئے اس کا گھیرا لو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ، اور طاق میں بیٹھو کہ جب کبھی یہ گھر سے نکلیں، کُلَّ مَرْصَدٍ، ہر جگہ گھات لگا کے بیٹھو، یعنی کوئی موقع نہیں جانے دینا، کیونکہ اب یہ اللہ کا عذاب ہے نا، چڑ چڑ کے مارنے. اب یہ اگر صرف اتنا حصہ آپ دیکھیں تو واقعی لگتا ہے کہ اسلام کا جو نام ہے امن اور سلامتی، وہ تو بالکل اس کے اپوزٹ ہے. لیکن یہ کن کے بارے میں ہے؟ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بھیجا، پیچھے آلموسٹ 22 سال کی دعوت ہے، جس میں ہر طریقے سے پیار محبت سے سمجھایا اور پریکٹیکلی بھی سمجھایا اس حوالے سے کہ اللہ نے غلبہ دے دیا. So capture them and besiege them. And if they are hiding in a house or a fortress, surround it and wait for them to come out. Be on guard everywhere, meaning do not let any opportunity slip away. Because now it is the punishment of Allah. It is not about just striking lightly. If we only consider this much, it truly seems that the name of Islam, which signifies peace and safety, is completely opposite to this. But who is this about? It is about those upon whom Allah has sent His messenger. There has been an invitation for almost 22 years, during which it has been explained in every possible way, with love and affection, and practically demonstrated regarding how Allah has granted victory.
فَإِن تَابُوا، ہاں اگر یہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں. اب پاکستان میں تو توبہ کر لینا کافی ہے، اس کے بعد شناختی کارڈ میں مسلمانوں والا نام رکھوا لیں. اللہ توبہ کس کو کہہ رہا ہے؟ کہ نماز قائم کریں. ہاں یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ نماز کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہے. بالکل کلیئر کٹ یہ بات ہے. آپ دیکھیں سورہ الروم کی آیت نمبر 31 ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز کو قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا. اس سے زیادہ آپ کو کیسے سمجھایا جائے؟ پھر بھی اگر کسی کو کوئی فرق رہ گیا تو مسلم کی حدیث 246 کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز. So if they repent and establish prayer in Pakistan, simply repenting is enough. They can have a Muslim name on their national identity card. Allah is calling for repentance and the establishment of prayer, which is also proof that a person is not a Muslim without prayer. This is very clear. You can see in Surah Ar-Rum verse 31 that establishing prayer is essential and not to become a disbeliever. How else can this be explained? If anyone still has any doubts, then according to the hadith in Muslim 246, the distinction between a person's disbelief and faith, polytheism and Islam, is prayer.